اللہ سے بہت دور ہو گئے. پلٹو. اور ایک بات بتاؤں, ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کرتا میرے بھائی جتنا اللہ کرتا ہے. ہماری ماں بھی پیار نہیں کرتی. ماں اگر ہمارا عیب دیکھتی ہے تو ہمارے ابا سے کہتی ہے کہ بچہ بگڑ گیا. ہمارے بڑے بھائی کو کہتی ہے کہ تیرا چھوٹا بھائی بگڑ گیا. لیکن اللہ ہمارے کتنے عیب دیکھ رہا ہے, کبھی کسی کو نہیں بتایا. بھائیو, یہ عیب ہی تو چھپانے کی برکت ہے کہ تم عزت سے یہاں بیٹھے ہو اور ہم عزت سے یہاں بیٹھے. اگر وہ عیب نہ چھپاتا تو نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل تھا, نہ تم وہاں بیٹھنے کے قابل. اس کی محبت کا احساس کرو نا. ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں تو ماں باپ کہتے نکل میرے گھر سے, لیکن اس کی روز نافرمانی ہزاروں بار کر رہے. نہ اس نے ہمارا کھانا بند کیا ہے, نہ پانی بند کیا ہے, نہ عزت دینا بند کیا ہے. اللہ کے بندو تم سب بنے ہو, اللہ کے بندے کب بنو گے تم؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب بنو گے اس کے بندے؟ کب تم اس کی محبت کو سمجھو گے؟ وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بھائی. اس کی محبت بتاؤں تمہیں کیسی محبت کرتا ہے. وہ اپنے بعض انبیاء سے بھی عیب چھپا لیتا ہے. وہ اپنے بعض نبیوں کو بھی اپنے بندوں کے عیب نہیں بتاتا. ایک روایت میں نے پڑھی, امام غزالی کی لکھی ہوئی, اس کو پیش کر رہا ہوں, پھر میں بات اختتام کو پہنچاتا ہوں. ایک بندہ تھا میری طرح مجرم, پاپی, گنہگار. یاد رکھنا, 5 وقت کی نماز بھی پڑھ کے کبھی اپنے آپ کو نیک مت سمجھنا. داڑھی رکھ کے بھی کبھی جو نیک اپنے آپ کو سمجھے اس سے بڑا پاپی کوئی نہیں. اس کا خیال کرنا, ہمیشہ اپنے آپ کو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ گنہگار سمجھا کرو. یہ عاجزی آپ کے پاس, اور ہم تو ہیں گنہگار. نیک لوگوں کو گنہگار سمجھنے کا حکم ہے, ہم تو ہیں گنہگار. 40 سال تک اس نے اللہ کا کبھی نام بھی نہیں لیا. ہماری طرح ہمارے بھی کئی ہفتے گزر جاتے ہیں, اللہ کا نام کبھی نہیں لیتے. 3 گھنٹہ فلم دیکھتے ہیں, اللہ کا نام نہیں لیتے. دور ہے اللہ سے, بہت دور ہے. 40 سال تک اللہ کا نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بارش بند کر دی. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ساری پبلک آئی اللہ کے پیغمبر کے پاس. موسیٰ, بارش بند ہو گئی, کھیت سوکھ گئے, دریا نالے ندی سب سوکھ گئے, چلو نا دعا کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعلان کرو, کل جائیں گے, دعا کریں گے, شہر کے کنارے پہ جا کے گڑ گڑائیں گے, اللہ سے مانگیں گے. 70,000 پبلک جمع ہو گئی. پانی کی ضرورت سب کو تھی. شہر کے کنارے پہ پہنچے. اللہ کے کلیم نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بارش برسا دے, باران رحمت کا نزول کر دے. اللہ نے کہا تیری دعا قبول ہے میرے پیارے, کر دوں گا, لیکن آج نہیں. کیوں ابھی نہیں؟ کیوں؟ کلیم تے کیوں کہہ دیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ 70,000 کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جس سے میں ناراض ہوں. اسی کی وجہ سے بارش روک دی ہے. اس کو باہر کرو. وہ باہر نکلے گا تو بارش کروں گا, ورنہ نہیں کروں گا. ناراض ہوں اس سے. کہتے ہیں ناراض بھی تو اپنوں ہی سے ہوا جاتا ہے. جو اپنے ہوتے ہیں ناراضگیاں انہی سے ہوتی ہیں, شکوے انہی سے ہوتے ہیں نا. جو دشمن ہو اگر اپنے بیٹے کی شادی میں نہ آئے تو ہمیں کچھ ہوتا ہے نہیں, لیکن جو چہیتا نہ آئے, 1000 لوگ آئے, ایک نہ آئے, کہتے تو نہیں آیا. 1000 آئے اس کی خوشی نہیں, لیکن جو محبوب ہے اس کے نہ آنے کا غم ہوتا کہ نہیں ہوتا. اللہ غموں سے پاک ہے, اللہ ہر نفع نقصان سے پاک ہے, لیکن کچھ باتیں ملانے کو نہیں صرف سمجھانے کو کی جاتی ہے. ارشاد ہوا اس سے ناراض ہے موسیٰ, 40 سال تک میرا نام تک نہیں لیا اس نے, نافرمانی کرتا رہا, ناراض ہے. نکالو اس کو, بھگاؤ اس کو یہاں سے. اللہ 70,000 کا مجمع ہے, میں نہیں پہچانتا اس کو, وہ کون پاپی ہے. ارشاد ہوا تم آواز لگاؤ, آواز ہم پہنچا دیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا اے وہ شخص 40 سال تک تو نے اللہ کا نام نہیں لیا, اللہ تجھ سے ناراض ہے, تیری وجہ سے بارش روک دی ہے, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے پوری قوم پریشان ہے. آدمی اپنے آپ کو خود جانتا ہے.
अगर मैं ये कहूं इतने बड़े मजमे में जो मां से लड़के आया बाहर निकले, सब शांत तो बैठेंगे, जो लड़ा है उसको पता चलेगा कि मुझी से कहा जा रहा है। मुजरिम खुद अपने आप को जानता है। ऐसा ही कुछ लोग शराब पीते हैं, शराब पे तकरीर करो तो उनको लगता है मौलाना कान भर के तो नहीं लाए गए, नहीं, उन्वान था लेकिन लग गई जहां लगनी थी। ऐसे ही हुआ। और इरशाद होता है 40 साल तक मेरे अल्लाह का नाम नहीं लिया, निकल जा बाहर, तेरी वजह से पूरी कौम परेशान है। वो होशियार था, मुसलमान था, गुनहगार था, गद्दार नहीं था, अल्लाह पर यकीन था। इधर उधर देखा, समझ गया अब मेरी शामत है। 70,000 का मजमा, नबी का ऐलान, खुदा का हुक्म, मेरी वजह से बारिश रुकी, निकलूंगा तो क्या करेंगे? मार डालेंगे। क्या किया? अल्लाह अल्लाह है। चादर उठाई, सर पे डाला, मुंह छुपाया और छुपा के कहता है मौला एहसास हो गया तू मुझसे प्यार कितना करता है। मैं तो तुझे भूला लेकिन तूने मुझे नहीं भूला। अरे नाराज हुआ, याद तो रखा ना, ये नाराजगी भी याद ही तो रखने की अलामत है। तू मुझे भूला नहीं। और मौला मुझे आज एहसास है मैं पापी हूं, मैं निकलूंगा, मैं रुस्वा हो जाऊंगा। मेरे रुस्वा करके क्या तेरा कोई फायदा होगा? तू तो फायदे से पाक है। मेरे रुस्वा करने में तुझे कोई फायदा है? नहीं, तू तो फायदे से पाक है। और मुझे माफ करने में तेरा कोई नुकसान है? नहीं, तू नुकसान से पाक है। माफ कर दे आज। अगर माफ कर दिया, वादा करता हूं आज के बाद एक कदम भी तेरी मर्जी के खिलाफ नहीं उठाऊंगा। माफ कर दे। सच्चे दिल से कहा, मुंह छुपा कर। शर्मिंदगी के बस 2 मोती निकले आंसुओं की शक्ल। 2 मोती आंसुओं की शक्ल में निकले। और जब आंसुओं की शक्ल में मोती निकले, काली काली घटाएं छा गई, ठंडी ठंडी हवाएं चली और ऐसा बरसा के जल थल कर। हजरत मूसा ने कहा हमसे तो कहा था जब तक वो निकलेगा नहीं बरसाएंगे नहीं। क्यों बरसाया? कैसे बरसाया? महबूब थे ना, कलीम थे, बोल पड़े। इरशाद हुआ मूसा जिसकी वजह से रोका था उसी के सदके में बरसा दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अर्ज की मरदूद एक लम्हे में महबूब हो गया। कैसे? का तौबा कर ली, 2 आंसू पेश कर दी, हम राजी हो गए। उसने कहा कि एक लम्हा एक भी अब आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं चलेंगे, राजी हो जा। राजी हो गए, माफ कर दिया, उसी के सदके में बरसा दिया। अब बड़ी बात, उससे बड़ी, माफ तो हो गया हो। मूसा ने कहा अलैहिस्सलाम जरा बताना वो कौन बंदा है? तवज्जो, क्या प्यार करता है, क्या प्यार करता है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, क्या प्यार करता है। अर्ज की मौला बताना वो कौन है जिसकी वजह से बरसाया, तौबा कबूल की। जवाब आया नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्यों? अरे जब पापी था मैं उससे नाराज था, वो पापी था मैं उससे नाराज था, तब मैंने उसके ऐब पे पर्दे डाले। अब तो तौबा करके महबूब बन गया है, अब उसको बता करके रुसवा कैसे कर दूं। जब उम्मते मूसा से इतना प्यार करता है तो जाने मूसा महबूब की उम्मत से कितना प्यार करता होगा। उसका प्यार महसूस करो ना। आओ उसके घर, सबके घर जाते हो ना, उसके घर भी आओ ना। सबके पास तोहफे देते हो ना, उसको भी तोहफे दो ना। उसको तोहफा देने का तरीका तो बताया, आंसू पेश करो। 50 रुपए किसी गरीब को दे दो, अल्लाह मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, ये तेरे नाम पे किसी गरीब को दे रहा हूं। किसी को खाना खिला दो, तेरे नाम पे किसी को कपड़े पहना रहा हूं। किसी को राशन भर दो, खा के जो सुकून नहीं मिलता वो खिला के ना मिले तो फिर कहें। एक दिन किसी ने मौला अली से कहा, अली अल्लाह ने ये हाथों में जोड़ पैदा किए, जोड़, अगर ये जोड़ पैदा नहीं होते तो इस तरह लुकमा नहीं जाता ना। तो मौला अली कहते अगर जोड़ नहीं होता तो अली को ज्यादा मजा आता। ये जोड़ है तो भी मजा है, लेकिन नहीं होता तो भी ज्यादा मजा आता। कहा वो क्यों? कहा जोड़ है तो लुकमा यूं आता है, नहीं होता तो यूं जाता है, और यूं आने के बाद बदबू बनता है, और यूं जाने के बाद जहन्नम से निजात का जरिया बनता है।
غوث پاک کہتے ہیں میں نے نیکیوں کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، کھانا کھلانے سے بڑی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آئی۔ اسی لیے دیکھ لو غوث پاک کے یہاں بھی لنگر، غریب نواز کے یہاں بھی لنگر، صابر پاک کے یہاں بھی لنگر، بابا فرید کے یہاں بھی لنگر، وارث پاک کے یہاں بھی لنگر۔ یہ اللہ والے کھانے والے نہیں تھے، کھلانے والے تھے۔ جب تک کھلاتا تھا مسلمان اس وقت تک بہاریں تھی، جب سے کھانا شروع کیا اب تو مسجد کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو مدرسوں کا چندہ بھی کھا لے رہے ہیں، اب تو حج کے ٹور شروع کر کے حج کا پیسہ بھی اتنا کھا رہا ہے مسلمان، سود بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہا ہے، اس لیے برباد ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، توبہ کریں۔ بات ختم کروں، استغفر اللہ، بات ختم کروں یزید کے بارے میں۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کا چکر تھا، یہی بات چل رہی تھی، بات دوسری نکل آ گئی، بات ختم کر رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے سرجون سے کہا کہ میں اس کو کام تمام کر دوں گا۔ یزید کو اس نے ورگلایا کہ جنگل جائیں گے اور خوب عیش کریں گے۔ یزید گھوڑا لے کے اکیلا جنگل میں آ گیا، اس کے پیچھے بیٹھ گئی وہ لڑکی، اور اتنا زور سے اس نے گھوڑا دوڑایا پورے جنگل میں، یزید ہانپ گیا، اور جب بہت ہانپ گیا اور پانی پانی چلایا تو مشکیزہ گھوڑے پہ لٹک رہا تھا، اس نے لات مار کے یزید کو گرایا، اور جب یزید پانی کے لیے پانی پانی چلا رہا تھا تو اس کے سینے پہ وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور کھنجر نکالا، کہا تو میرے ساتھ شادی کرے گا بدبخت؟ جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا وہ میرا عیسائی کا کیا وفادار ہو سکتا؟ یہ ظلم کی، ظالم کی موت ہے، یہ ظالم کی۔ ظلم سے توبہ کرو۔ امام حسین ظلم کے خاتمے کی شخصیت کا نام ہے، ظلم کے خلاف کھڑی ہونے والی ہستی، اور جب اس کو کاٹا، کاٹنے کے بعد سرجون کے ساتھ جو غائب ہوئی، اس کے بعد نہ سرجون کا پتہ چلا نہ اس لڑکی کا پتہ چلا۔ یزید کو لوگوں نے ڈھونڈا، نہیں ملا، کہیں تک ڈھونڈا نہیں ملا، بالآخر کئی دنوں کے بعد لوگ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ لاش میں کیڑے چل رہے تھے، بدبو آ رہی تھی، اسی حالت میں اس کو لایا گیا اور عبرتناک انداز سے اس کی تدفین ہوئی۔ یہ امام حسین اس ہستی کا نام ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اس لیے ظلم کی طرف مت جاؤ۔ اگر سچے حسینی ہے، عورتوں پہ ظلم مت کرو، بچوں پہ مت کرو، پڑوسیوں پہ مت کرو، اماموں پہ بھی مت کرو۔ اگر ٹرسٹی لوگ موجود ہیں تو وہ سن لیں۔ آپ کے یو پی میں، آپ کا یو پی کہہ رہا ہوں آج، ورنہ ہر ریاست ہماری ہے، لیکن بات بڑی کہنے لگا اس لیے آپ کا یو پی کہہ رہا۔ آپ کے یو پی میں 5 لاکھ تو جلسے پہ خرچ کرتے ہو، لیکن امام کی تنخواہ نہیں بڑھاتے تم لوگ۔ جو امام مہینے بھر تمہارے بچوں کی کان میں اذان سے لے کے تمہارے باپ کی میت تک اور تیجے اور دسویں کی فاتحہ تک ہر وقت تمہارے گھر پہ کھڑا ہے، آج وہ امام کو 10,000 12,000 دیتے ہو۔ اماموں کی تنخواہ کم سے کم اتنی ہونا چاہیے کہ وہ سکون کے ساتھ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ جب تم تنخواہ نہیں دیتے وہ گھروں گھر جاتے اور ٹیوشن پڑھانے، کئی کسی کی کرانہ دکان پہ کام کرتے، کئی کسی ٹائر کی دکان پہ کام کرتے۔ مسلمانوں 5-10 لاکھ تم جلسے میں خرچہ کرتے ہو اور اماموں کی تنخواہ نہیں بڑھاتے، اور ایسے ٹرسٹی لوگ بیٹھ کر کے بیٹھے ہیں، چندے سے دینا ہے، پھر بھی انہیں دکھ ہوتا ہے امام کی تنخواہ بڑھانے پہ۔ جب چندہ کر کے ہی دینا ہے تو کم سے کم 25,000 تنخواہ دو۔ کیوں؟ تمہارا بیٹا آئس کریم کھانا چاہتا ہے تو امام کا بیٹا آئس کریم نہیں مانگتا ہوگا؟ تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی شادی کے موقع پہ نیا ڈریس مانگتی ہے تو امام صاحب کی بیوی کو حق نہیں ہے نیا ڈریس پہننے؟ اسی لیے ہو کیا رہا ہے پتہ ہے؟ مقرر تو ہمارے یہاں بہت مل رہے ہیں، نعت خواں تو بہت مل رہے ہیں، ناظم تو بہت مل رہے ہیں، لیکن اچھے امام نہیں مل رہے ہیں، کیونکہ ہم مقرروں کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اچھا نذرانہ دے رہے ہیں، نعت خوانوں کی عزت کر رہے ہیں، ان کو اچھا نذرانہ دے رہے ہیں۔ نقیب آتا ہے، صرف جھوٹ بولنے آتا ہے تمہارا نقیب، بڑی معذرت کے ساتھ سب نقیبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آصف بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے، جنید بھائی آپ سے معافی چاہتے ہوئے، زیادہ تر احسان بھائی جھوٹ بولنے کا 25,000 لیتا ہے وہ۔ ہر عالم علامہ، ہر پیر شیخ المشائخ، ہر پیر قطب الاقطاب، ہر مزار میں سویا ہوا ننگا دھڑنگا رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، جو رمضان شریف کے روزے بھی نہیں رکھتا تھا، اس کا بھی تم عرس مناتے ہو ظالموں، اور ناظم کو بلاتے ہو اور وہ بھی جھوٹی جھوٹی کرامتیں گڑھ کے جھوٹ بولنے کا 25,000 لیتا ہے اور اس کو تم 25 اور 30,000 دیتے ہو۔ اور امام
نماز پڑھاتا ہے، اس کو نماز پڑھانے پر بھی 25,000 دینے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، اس لیے اب تمہیں اچھے امام نہیں ملتے۔ بھائیو، ہر مدرسے پڑھنے والا بچہ سوچتا ہے مقرر بنوں گا، نعت خواں بنوں گا، ناظم بنوں گا، پیر بنوں گا، امام نہیں بنوں گا۔ ایک وقت آئے گا تمہیں اچھے امام نہیں ملیں گے، مسائل جاننے والے امام نہیں ملیں گے۔ اگر اچھے امام چاہتے ہو تو جتنا مقرر کو دیتے ہو اس سے زیادہ امام کو دینا سیکھو۔ یہ ہمارے دل کا درد ہے، برا مت ماننا۔ لوگ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھے معاف کرو، مجھے مرنا ہے، اور میں پتہ نہیں، مجھے سوچتا ہوں کہ کب بلاوا آئے، جانا تو ہے، جلدی یا دیر سے، بلکہ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی لمبی عمر دے، آپ کو بھی دے۔ مگر اتنا کہتا ہوں، عاشق لوگوں کو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے پر ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے، یقین مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور جب مر جائیں گے تو گنبد والا نظر آئے۔ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، قبر میں کیا مزہ آئے گا، اتنے قریب سے حضور کا دیدار کریں گے۔ اگر وہ راضی ہے تو آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی رات ہے، قبر کی شب ہے، کس گل سے ملاقات کی رات، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں آج ہم سب توبہ کر لیں گے؟ سب توبہ کرتے ہو؟ تیار ہو؟ آج سے اللہ سے وفا کرو گے، اللہ سے صلح کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ، مسجدیں آباد کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو گواہ بنائیں، اس کے رسول کو گواہ بنائیں، امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ۔ بولو سب وعدہ کرتے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ، آج سے حرام کھانا چھوڑو گے انشاءاللہ، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنا چھوڑو گے انشاءاللہ، جو جو چیزیں حضور کو امام حسین کا دل دکھاتی اس سے بچیں گے انشاءاللہ، ڈھول باجے تماشوں سے بچیں گے انشاءاللہ، شادیوں میں ڈی جے لگانے سے بچیں گے انشاءاللہ، ختنہ ہو، شادی ہو، تیجا ہو، چہلم ہو، عظمت رسول کے جلسے کریں گے انشاءاللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔